میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج 1 جنوری 2021 شروع ہو چکا ہے اور نیا سال، نئی ابتدا اور جمعے کا مبارک دن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام اور اکرام ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2021 کے دن کو، 21 کی شروعات کو جمعے کے دن سے شروع فرمایا اور 2021 کا جو آخری دن ہے وہ بھی جمعۃ المبارک ہی کا دن ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ یہ سال امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں چلائیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم اس سال کے ابتدا میں یہ عہد کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، ہم نے پچھلی زندگی ہو سکتا ہے گناہوں میں گزار دی ہو، غفلت میں گزار دی ہو، آپ کی عبادات میں اور ذکر اذکار میں اور آپ کی فرما برداری میں اور اطاعت میں نہ گزاری ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ہم عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ، انشاءاللہ ہم اس سال کو قیمتی بنائیں گے اور دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اس پر بھرپور مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے، من تشبہ بقوم فہو من، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اب نئے سال کی ابتدا پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ انگریزی سال، شمسی سال کی ابتدا پر نیو ایئر نائٹ کے نام سے کلبوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر اور دیگر جگہوں پر بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں جن میں دین اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا جاتا ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ کے نام سے ہو یا ہولی دیوالی کے نام سے ہو یا کرسمس ڈے کے نام سے ہو یا اپریل فول کے نام سے ہو یا اس طرح کی اور جتنی بھی رسومات اور تقریبات ہوں جو کہ یہود و نصارہ کا شعار سمجھی جاتی ہوں، ان کی طرز اور ان کے طریقے اس کے اندر ہوں اور ان کی مذہبی شعار کے طور پر منائی جاتی ہوں، مسلمانوں کو ان سے بھرپور طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا کی ہیں، جو اسلامی تہوار عطا کیے ہیں، جو اسلامی شعار عطا کیے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھی شعار اور کوئی بھی طور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ بھی سب سے بہترین دین ہے۔ اللہ کے نزدیک قابل قبول جو ہے وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں نئے سال کی آغاز پر ہوں یا ان کی کوئی اور یہود و نصارہ کی تقریبات ہوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان میں شرکت کریں گے، شریک ہوں گے، منائیں گے، ان کو پروموٹ کریں گے تو ہم بھی انہی میں سے شمار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کس چیز کا عہد کرنا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم
हमारे 24 घंटे इबादत बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि बुजुर्गों ने बतलाया है, डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनने जो तरीका बताया है उसको अपना लें। और अहादीस मुबारका की रोशनी में है वो कि इंसान को हर वक्त 24 घंटे सुबह शाम दिन रात 12 महीने जो भी इंसान दुनिया में रहता है उसको 4 तरीकों से, 4 कैफियतों से वास्ता पड़ता है। हम सुबह उठे हैं तो सबसे पहला काम जो भी होगा वो या तो हमारी मर्जी के मुवाफिक होगा या हमारी मर्जी के मुखालिफ होगा, या तो हमारी तबीयत के मुवाफिक होगा या हमारी तबीयत के मुखालिफ होगा। तो इसके लिए बुजुर्गों ने जो बताया है कि जो भी काम हमारे सामने आए, अगर हमारी तबीयत के मुवाफिक है, हम चाहते थे वैसा ही हो गया है, तो फिर उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, कि या अल्लाह हम तेरी तारीफ करते हैं और सारी की सारी तारीफें तेरे लिए हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। और अगर वो काम सुबह उठने के बाद जब भी हो कोई हमारी तबीयत के खिलाफ है वो काम, तो फिर हमें उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अब मिसाल लीजिए कि हम घर से निकलते हैं, हमने शहर जाना है, बाहर निकले, कोई हमें सवारी मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। सवारी में हमें जगह मिल गई है, सीट मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। जिस आदमी के पास जाना है वहां पहुंच गए हैं, उस आदमी से मुलाकात हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। उस आदमी से मुलाकात के बाद हमारा वो काम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। दूसरी कैफियत, दूसरा जो वास्ता पड़ता है हमें, वो ये होगा कि हम घर से निकले हैं, हमें सवारी भी नहीं मिली, पैदल चल के जाना पड़ा है, सवारी वाले ने नहीं बिठाया, गाड़ी में जगह नहीं मिली, सीट नहीं मिली, तो इस पर इन्ना लिल्लाह कह सकते हैं। गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं। घर से निकलते हुए हमें कोई खबर ऐसी पहुंची है जिससे हमें सदमा पहुंचा है, वो चाहे अपने नुकसान की हो, छोटे नुकसान की हो, बड़े नुकसान की हो, हत्ता के जूते फटने तक की खबर क्यों ना हो, उस पर इन्ना लिल्लाह कह दीजिए। तो ये इंसान की तबीयत के मुखालिफ होंगे कोई काम या फिर मुवाफिक होंगे, दोनों का हल बता दिया। और फिर अगली बात कि इंसान सुबह उठता है, कोई काम नहीं भी होता तो इंसान जहन में कुछ ना कुछ सोचता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता है, तो उसको एक तो ख्यालात आते हैं वो जो माजी से ताल्लुक रखते हैं, माजी से ताल्लुक रखते हैं। और माजी में अगर उसने ऐसे काम किए हैं जो नुकसान का बायस बने हो, जो खतरात का बायस बने हो, तो उस पर इस्तिग़फ़ार होनी चाहिए, अपने गुनाहों पर निदामत हो जानी चाहिए कि माजी के अंदर हमने साल गुजारा है, 2020 गुजर चुका है, इसके अंदर हम सही तरह से नमाजें अदा नहीं कर सके, इसके अंदर हम फलां नेकी का काम करना चाहते थे, हज उम्रा करना चाहते थे, नहीं कर सके, इसके अंदर हम फलां गरीब आदमी की मदद करना चाहते थे, नहीं कर सके, इसके अंदर हम फलां बेवा की मदद करना चाहते थे, नहीं कर सके, इसके अंदर हम फलां तरक्की करना चाहते थे, नहीं कर सके, या दीगर नेक आमाल जो भी हो वो करना चाहते थे, नहीं कर सके, तो इस्तिग़फ़ार कह दीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द कीजिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। और फिर दूसरी कैफियत ये होगी कि हमारे ज़हनों के अंदर मुस्तकबिल के ख़तरात उमड़ते चले आएंगे कि हमने मुस्तकबिल में ये 2021 शुरू हुआ है, इसको कैसे गुजारना है, इसके अंदर हमने बच्चों को स्कूल में भी दाखिल कराना है, इसके अंदर हमने मकान भी बनाना है, इसके अंदर हमने अच्छी जॉब भी तलाश करनी है, इसके अंदर हमने कारोबार भी अच्छा करना है, इसके अंदर हमने हज और उम्रा पर भी जाना है, इसके अंदर हमने बच्चों की शादियां भी करनी है, इसके अंदर हमने बच्चों के लिए रिश्ते भी ढूंढने हैं, इसके लिए हमने मसाजिद के साथ तावन भी करना है, इसके अंदर हमने अपने बच्चों को मदरसों के अंदर भी दाखिल करवाना है, इसके अंदर हमने फुला 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 काम करने हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। इस्तिग़फ़ार के बाद
ماضی پر استغفار اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ ہر فتنے سے یا اللہ ہم اور ہر شر سے ہر فتن سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے الفاظ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں میں نے بتائی ہیں جو کہ ہمارے مستقبل کو مضبوط اور قیمتی بنا سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی بھی بات جو ہماری طبیعت کے موافق ہو جائے اس پر الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ کوئی ایسی بات جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں ہوتا کچھ ہے، ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ والے الفاظ، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ ہو بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیجیے۔ اور تیسری بات کہ ہماری ماضی کی کوئی غلطیاں ہمیں یاد آتی ہیں، ہمارے جو نقصانات ہوئے ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں، ہم نے جو نمازیں نہیں پڑھی، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے وہ یاد آتے ہیں، اس پر استغفار کہہ دیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علنا، پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے بھی مختصر پڑھنا ہو تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہمارے ذہنوں کے اندر خیالات آتے ہیں کہ مستقبل میں ہم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں منصوبہ ہے۔ اب اس منصوبے کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے خطرات سے بچنے کے لیے، اس کے شرور اور فتن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ یہ کام ہم چاہتے ہیں ایسے ہو جائے، یہ ہمارا معاون بن جائے یا اللہ آپ، اور ہمارے ان کاموں کو، ہمارے ان منصوبوں کو خیر و عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ تو یہ 4 کام ہم مسلمان سیکھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارے صبح و شام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز ہماری عبادت بن سکتی ہے اگر ہم کرنے والے بن جائیں، اس پر عمل کر لیں تو یہ ہمارا آنے والا سال 2021 انشاءاللہ بہتر ہوگا 2020 سے۔ اور اللہ رب العزت سے عہد کریں کہ ہم سے پہلے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 2021 کو ہم قیمتی بنائیں اور تیری عبادت کا بھی حق ادا کریں اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔